دنیا ہمیں عقبا میں بدلے بات بن جائے گناہوں کی روش تقویٰ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ کئی دنوں سے معاشرت پر بات ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں، ہمارا اور آپ کا سابقہ ہر روز کسی نہ کسی سے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے کہ کوئی تنہائی کی زندگی گزارے یا اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں پر اور جنگلوں میں چلا جائے. یہ اسلام میں نہیں ہے. ہمیں انسانوں کے درمیان ہی رہنا ہے. جب ہم درمیان میں رہتے ہیں تو ہمارا سابقہ انسانوں سے بڑھے گا. اسی کو معاشرت کہتے ہیں. کئی دنوں سے اسی پر بیان ہو رہا ہے. صوفیہ کی زبان میں آفات اللسان ایک مستعمل الفاظ ہے. آفت اور مصیبت ہماری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی بیماری آ جائے یا مال میں نقصان ہو جائے یا جان تلف ہو جائے تو اس کو ہم آفت کہتے ہیں. لیکن صوفیہ جو ہیں، جو اللہ والے ہیں اور اولیاء ہوتے ہیں، وہ ان میں سے سب سے پہلے جس چیز کو اور سب سے زیادہ مانتے ہیں وہ ہے آفات اللسان، کہ زبان کی مصیبت. سب سے زیادہ مقدم صوفیاء کرام جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زبان کی آفتوں کو رکھتے ہیں کہ سب سے بڑی آفت انسان کی یہی ہے. انسان کو آفت اور مصیبت جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیونکہ آفت اور مصیبت جب آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت بھی پیدا کی ہے. تو انسان کو راحت بھی ملتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے اگر غم ملتا ہے تو. اگر مال میں لاس ہوتا ہے تو پھر پروفٹ بھی ہوتی ہے. تو خوشی اور غم تو زندگی کا ایک جزو لاجواب ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. دنیا کے معاملے میں تو آفت آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گی، لیکن یہ کوئی بڑی آفت اور مصیبت نہیں ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں تو آج کی آفت ہے، کل کی آفت ہے، چند دنوں کے بعد وہ بھول جائے گا. اگر ہم بیمار پڑ گئے یا ہمارا بچہ بیمار پڑ گیا تو یہ مصیبت ہے، آفت ہے، لیکن صحت یابی مل جائے گی تو پھر وہ آفت ٹل جائے گی. آج ہمارے گھر میں خوشی ہے، کل بھی خوشی ہے، 2 دن شادیوں میں خوشیاں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ تیسرے چوتھے روز کسی کا انتقال ہو گیا تو خوشی کی بات غمی آ گئی. تو آفت اور مصیبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آفت جو ہے
وہ دین کی آفت مصیبت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم لا تجعلنا مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت مت ڈالنا یا ہمیں مبتلا مت کرنا، کیونکہ جب انسان کے دین پر مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ جن گھروں میں دین نہیں ہے وہاں دیکھیں کیسی حالت ہے، بے راہبی کی زندگی ہے، آزاد زندگی ہے، کوئی پردگی نہیں، کوئی دین کا لحاظ نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعلنا مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمیں دین کے معاملے میں دین پر ہمیں مصیبت میں مت ڈالنا۔ دوسری نقصان گوارا ہے، مال لاس ہو جائے گوارا ہے، جان لاس ہو جائے گوارا ہے، لیکن دین پر نقصان آ جائے یا بل آ جائے کسی ایمان والے کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے یا ان چیزوں کی بھی وجہ سے دین پر نقصان آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذل، کہ مومن کے اندر ہر خصلت اور ہر عادت آ سکتی ہے، لیکن یہ 4 عادتیں مسلمانوں کے اندر نہیں آ سکتی، مومن کے اندر نہیں آ سکتی۔ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن کبھی طعنہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، ولا اللعان، اور مومن کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولا الفاحش، اور مومن کبھی فحش گوئی بری بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولا البذی، اور مومن کبھی بدگو نہیں ہوتا ہے، بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہمارے اندر ہے تو ہم سچے پکے ایمان والے نہیں ہیں بلکہ مومن نہیں ہیں۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن کسی کو طعنہ نہیں دیتا۔ طعنہ کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہو رہی تھی کسی ٹاپک پر، بیچ میں ہم نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ سامنے والے کے دل کو لگا، تو اس کو طعنہ کہتے ہیں۔ کہ کسی مسلمان کو، سامنے والے مسلمان کو ہم نے تکلیف کیا اپنی زبان سے، اس کو کہتے ہیں آفات اللسان۔ صوفیہ کی زبان میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، کہ یہ زبان کی آفت ہے۔ بہت آسان ہے، اور یہ آج ایک فن کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گھر میں خواتین کہتی ہے میں نے ایسا جملہ کسا ہے نا کہ اس کے چیپڑے نکل گئے ہوں، ان کی چیخیں نکل گئی ہوں۔ حالانکہ یہ جملہ یا طعنہ کسنا اسلام میں حرام ہے۔ تعریف جس کو کہتے ہیں طعنہ بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 1 لاکھ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے،
کسی بھی نبی کے تعلق سے کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کسی مومن کو یا کسی مسلمان کو یا کسی غیر مسلمان کو طعنہ دیا. یہاں تک کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو ہدایت کرو اور ان کو دین کی دعوت دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا گائیڈ لائن دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. جاؤ دین کی دعوت دو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ نرمی سے دعوت دینا، نرمی سے بات کرنا. ممکن ہے کہ وہ لعلہ یتذکر کہ وہ نصیحت قبول کرے یا پھر وہ ڈرے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ زبان میں نرمی پیدا کر کے بات کرنا. اب بھلا بتائیں کہ فرعون سے بڑا گمراہ کیا کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ جب فرعون سے بڑا گمراہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے. فرعون جو کہ ایمان والا نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے جب تم گفتگو کرو گے تو نرمی اختیار کرو. پھر ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ باتوں باتوں میں تعریف کس کیا، باتوں باتوں میں تانے دے دیے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بتاؤ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آج عرفہ کا دن. یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ حرم پاک میں سے ایک جگہ ہے. فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہا صحابہ کرام نے کہ یہ حجۃ الوداع کا مہینہ ہے. یعنی یہ تینوں حرمت والے اور احترام اور عزت والی چیزیں ہیں. جہاں پہ کھڑے ہیں اور جو جس دن کھڑے ہیں اور جس مہینے میں کھڑے ہیں، یہ تینوں مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم کہ ان تینوں کے احترام سے زیادہ بڑھ کر مسلمانوں کے جان کی، مال کی اور آبرو کی حرمت ہے. ان تینوں سے بڑھ کر عزت ایک مسلمان کی ہے. اور ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی بے حرمتی کرنا ایسا ہے جیسے کہ کسی نے کعبے کو اٹھا دیا ہو. اس سے بڑا گناہ ہے. اگر کعبۃ اللہ کو کوئی جا کر، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جا کر اگر ڈھا دے یا پتھر مارے یا کوئی آگزنی کرے، نعوذ باللہ، ساری دنیا میں مسلمانوں کی چیخیں نکل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جرم سے بڑا جرم ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان کی بے حرمتی کرنا، ان کے جان اور مال کو تلف کرنا یا نقصان پہنچانا. تو حدیث میں پہلا جز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، مسلمان کسی کو طعنہ نہیں دے سکتا.
اگر کوئی کسی کو تانا دیتا ہے زبان کے ذریعے ہی دیتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ دوسرا جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلَّعَانِ، اور مسلمان ایمان والا جو ہے وہ کسی کو لعنت نہیں بھیجتا ہے، کسی پر لعنت نہیں بھیجتا ہے۔ گھروں میں عورتیں جو ہیں باتوں باتوں میں بچے کو کیا کمبخت، یہ بھی ایک لعنت ہے، یہ بھی ایک بد دعا ہے۔ جا بدقسمت، یہ بھی ایک بد دعا ہے۔ تم مٹی میں ملو، یہ بھی ایک بد دعا ہے۔ باپ نے ہاتھ اٹھایا تو چھوڑو اس کی قسمت ہی خراب ہے، یہ ایک بد دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن باللعان، جو مومن ہے وہ لعنت نہیں کرتا کسی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، اس زمانے میں بھی یہودی بہت چال باز تھے اور مکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ یہودیوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے چال بازی کی اور انہوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ جب ہم مسلمانوں سے ملیں گے تو ہم لام کو، السلام کے لام کو ہم حذف کر دیں گے، السلام علیکم کہیں گے۔ صحابہ کو تو خبر نہیں ہوئی، وہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے رہے۔ یہودیوں کا ایک قافلہ یا ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہودیوں نے سلام کیا السلام علیکم۔ السلام مانے سلامتی اور السلام مانے آپ کو موت آئے۔ السلام علیکم یعنی آپ پر موت طاری ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، جذبات میں آ کر، کیونکہ وہ سمجھ گئی، جذبات میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ، تم پر بھی موت طاری ہو جائے اور تم پر اللہ کی لعنت برسے۔ جب یہ یہودی بات کر کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا عائشہ نرمی اختیار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو بددعا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے انہوں نے جب بددعا دی السلام علیکم کہا تو میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا تھا وعلیکم، اتنا ہی کہا کہ تم پر بھی لعنت، تم کو بھی موت آ جائے۔ لیکن عائشہ تم نے ایک جملہ زیادہ بڑھا دیا، نرمی اختیار کرو اسی سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کی کسی غلطی پر خفا ہو گئے اور ان سے کچھ ایسے الفاظ زبان سے سرزد ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کو سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا وَلَلَّاعِنِينَ وَلَلصِّدِّيقِينَ وَرُبَّ الْكَعْبَةِ، رب کے کعبے کے رب کی قسم، صدیق یعنی صدیق لوگ اور لعنت کرنے والے لوگ اکٹھا کبھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس چوک پر احساس ہوا اور اس کی طلاق یہ کی کہ اپنے غلام کو آزاد کر دیا کہ ہاں یہ چیز میرے سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے لعنت کی اپنے غلام پر
تو اس کا کفارہ یہ ادا کیا کہ اس غلام کو ہی آزاد کر دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی غلام کو آزاد کر دیے اس جملے کے بدلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان۔ تیسری چیز فرمایا ولا الفاحش، کہ مسلمان کبھی فحش کرنے والا نہیں ہوتا، برے الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا ولا البذی، کہ مسلمان کبھی بدگو یا بد زبان نہیں ہوتا۔ ذرا سی بزنس میں لاس ہو گیا یا پھر کوئی ہمارا رشتہ دار کچھ کر دیا، فوراً زبان سے ہم گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، اور گالیوں کو ایک فن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بدگوئی کرے یا بد زبانی کرے، زبان کو مس یوز کرے۔ ہمیں یہ چاروں صفات پر عمل کرنا ہے، اور جب ہم یہ چاروں صفات پر عمل کریں گے کہ ہم کسی کو طعنہ نہیں دیں گے، چاہے سامنے والا کتنے ہم کو تکلیف دے، ہم طعنہ نہیں دیں گے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو کوئی طعنہ دے رہا ہے یا کوئی تم سے بد کلامی کر رہا ہے یا بدگوئی کر رہا ہے اور تم نے صبر کر لیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صبر کے بدلے میں اس کو وہ فائدہ ملے گا کہ جس دن وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو ترسے گا، مدد کو ترسے گا، یعنی قیامت کے دن، اس دن یہ صبر کرنا اور تحمل اور برداشت کرنا اس کو فائدہ دے گا کہ یہ بندے نے صبر کر لیا تھا، اس نے بدلہ نہیں لیا تھا، اس نے الٹا پلٹ کے جواب نہیں دیا تھا، اس نے نرمی اختیار کی تھی، تو اس کا یہ انعام ملے گا کہ جس دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس دن یہ صبر کرنا، یہ تحمل اور برداشت کرنا اور یہ جواب پلٹ کر نہ دینا، یہ ہم کو اس دن فائدہ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہم کو نجات دیں گے اس کے بدلے میں۔ کتنا بڑا انعام ہے، ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، کہ اگر آئینہ کا کام کیا رہتا ہے کہ اگر چہرے پر داغ دھبے لگے ہوئے آئینہ بتا دیتا ہے، آئینہ اعلان نہیں کرتا ہے دوسروں کے پاس جا کر ارے بھلا تو ایسا ہے ویسا ہے ڈبل پیسہ ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اگر تم اس کے اندر برائی دیکھو یا کوئی بری خصلت، بری عادت دیکھو، اس کو تنہائی میں لے جاؤ اور اس کی اصلاح کر دو نرمی کے ساتھ کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر دو، لیکن ترش روئی نہیں، ایسا نہ کہے کہ اس کے دل کو تکلیف ہو۔ آپ حق بات کہنے جا رہے ہیں، ان کو تنہائی میں لے جا کر کہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ ایک خامی ہے اور یہ آپ کی بری عادت ہے، اس کو درست کر دو، تو اس پر آپ کو نیکی ملے گی۔ لیکن آپ 10 لوگوں کے سامنے کہہ رہے ارے تم تو ایسے ویسے، اس پر اس کے دل کو تکلیف جو ہوئی، اس کی آبرو جو ختم ہوئی وہ 10 لوگوں کے سامنے، اس کا وبال آپ پر آئے، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھی ہوئی ہے، کعبے کی عزت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان چاروں باتوں پر
اور جتنے بھی اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.